معكم تحت النساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد الطولا ودخل حسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك وقد سمعت بالنبي ذلك فقال السلام عليك يا بنت رسول الله وعليك السلام يا حسن ويا عبد المحمدين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وفي عبد رسول الله. فوضع ولدك تحت الكساء فقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال له عليك السلام يا أخي وجاء وسيدي وقريبتي وصاحب لقائي قد الدولة فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أدبر عبد الكساء وقال السلام عليك يا أبا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بصري قد الدولة ودخلت تحت الكساء. ولما كمل جميع تحت الكساء أخذ عبد رسول الله بطرف الكساء ورفع بيده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحم تحمل بعد مهدمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا أعلم لمن حاربهم وسلم لمن صادقهم وأتوب لمن عاداهم وأحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليك وعليهم وأزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان سماواتي إني ما خلقت السماء مطية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مطية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وأهل الرسالة هم فاطمة وعدوها وظهرها وظلوها. فقال جبريل يا رب أتظن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم أذنت لك. فحفظ عن جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله أتألي أنا وأمرك السلام ويقول بتحيته وإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مطية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مطية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذنا لي نحن معكم وأنت أعظم لي يا رسول الله. صرف موٹے پرنٹ آؤٹ ہی رکھ لیا کرو دیکھنے میں آپ لوگ ڈیوائڈ نہیں دے رہا ورد جبريل عن بعض النساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. چشمہ لگا کے اچھا نہیں لگے گا وہی صحیح ہے. تحت اللسان من فضل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي ماجد بہت اچھی پڑھی ہے. ما ذكر صفحة عذاب يأخذ المعاصي ایسا سے زیادہ اچھی وفي جملة من شيئتنا وتحبينا يا نزلت رحمة الله عليكم والملائكة تستغفر الله من أن يتبركوا. فقال أجل عليه السلام وملائكتنا وقال سيدنا وعليكا. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي ولدي واسلم لك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر خبر المحافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئا ومحبين وحبين إلا وفرد الله همه ولا همه إلا وكشف الله همه ولا تعرف
إلا وقد الله حاجته وقال آدم عليه السلام إنا والله مدنا وسعدنا وكذلك شيخنا وقاد وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب كل مؤمن علما بانی مجلس اور کھل جائے وہ لائن الٹا آوازیں کھول دی آپ نے اس میں ایسے نہیں اب بس اب رکھے ہم مولوی جانے اور وہ جانے ہم تو سوسانی کر کے چلے ہیں درود بھیجیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد آواز نہیں آتی بیٹا اس کو جا کے بتا دیا نہیں وہ نہیں ہے نا اسی مائک کے علاوہ یہ اسی سیٹ میں رکھو میں دیکھ کے آتا ہوں مجھے ہی سمجھا کے گیا یہ ادھر جدھر مائک ہے ادھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد مجھے 5:30 بجے ادھر پہنچنا برو میں میسج کرتا ہوں بتاتا رہے تو میٹرو کو چلو گے شروع کو چلتے ہیں درود بھیجیے محمد علیہ اللہم صلی علی
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
زخمی مولا
آنکھوں میں زخمی مشکیزہ پھرتا ہے، زخمی مولا کی آنکھوں میں زخمی مشکیزہ پھرتا ہے، عباس جری کے ہاتھوں سے قاتل کو جام پلاتے ہیں، اور مولا روتے جاتے ہیں۔ سادات کے رونے کی جو صدا پردے سے باہر آتی ہے، سادات کے رونے کی جو صدا پردے سے باہر آتی ہے، پہچان لو ان آوازوں کو، لوگوں سے کہتے جاتے ہیں، اور مولا روتے جاتے ہیں۔ جب نظر کی ہچکی آتی ہے، زینب پہ نظر رک جاتی ہے، جب نظر کی ہچکی آتی ہے، زینب پہ نظر رک جاتی ہے۔ اللہ تجھے آباد رکھے، ٹھوٹوں سے دعا فرماتے ہیں، اور مولا روتے جاتے ہیں، زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور مولا روتے جاتے ہیں۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد، محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد، محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب مجید والقرآن الحکیم وقوله الحق یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا اللهم صل علی محمد
20واں ہوگا جی رود ضرورت امیر المومنین ابو رسول روضہ صدیق اکبر فاروق اعظم سیف اللہ نور اللہ یب اللہ محمد اللہ. یقیناً ہر ایک عام اشکبار ہے اور کیوں نہ اشکبار ہو جہاں جتنی معرفت ہوا کرتی ہے انسان کو اتنا ہی اس کا احساس ہوا. ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ آیا اور آ کر کہتا ہے انا بعثک بالحق نبیّا، اللہ نے آپ کو برحق نبی بنایا. انا اہل السماوات اشدہ معرفتہ من اہل الارض، جس نے آپ کو مبعوث کیا وہ رسالت، وہ کہتا ہے کہ زمین پر رہنے والے علی کی اتنی معرفت اور علی سے اتنی محبت نہیں رکھتے جتنا عرش بری پر فرشتے. کبھی خود رسول کا یہ فرمانا کہ علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ، جس طرح خود مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے آپ اور اللہ. وہ ہستی جس کے بارے میں خود جناب عباس رسول اللہ کے چچا میں فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں اپنے فرزند عبداللہ کے ساتھ رسول کی خدمت میں تشریف فرما تھا کہ اچانک میں نے رسول کے چہرے پر شادابی دیکھی، مسکراہٹ دیکھی، تو احساس ہوا کہ یہ مسکراہٹ، یہ شادابی چہرہ علی کو دیکھنے کی وجہ سے. میں نے سوال پوچھا اتحب ھذا یا رسول اللہ، آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ خدا کی قسم جملہ سنو، رسول خدا فرماتے ہیں ان اللہ اشد حبا علی بن ابی طالب، خداوند کریم اس سے کئی گنا زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. اس ہستی کی یاد کی اس کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ جعل، خداوند کریم نے قرار دیا ہے ذریت کل نبی فی صلبی، یعنی ہر نبی کی صلب سے اس کی نسل کو قرار دیا. آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ، حضرت ابراہیم کی نسل سے حضرت داؤد کی نسل سے حضرت سلمان کی آمد تھی. یہ سب ذریت اپنے ہی صلب سے آئے ہیں. پھر فرماتے ہیں لیکن خدا اتنا محبوب رکھتا ہے علی کو کہ اس نے میری ذریت میں علی کے صلب سے میری اولاد کو قرار دیا. خود ایک جگہ پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے مستند روایات ہیں. ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ نام علی اس طرح سے جیسے قدیم زمانے کے اندر جیسے زمانے میں ڈور بیل ہوا کرتی ہے تو وہ ہوا کرتا تھا، جب کسی گھر میں دستک دیتے تھے، گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو اس کو کٹرایا کرتے تھے، ہلایا کرتے تھے. فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ علی کا نام لیا جائے. جنت کے دروازوں پر ہر دروازے کے اوپر 4 تحریر لکھی ہیں. 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 4 تحریر لکھی ہیں. پہلے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ، اور تیسری بات لکھی ہے علی رضی اللہ. ہر دروازے کی امام کی ایسی شخصیت ہے کہ یہ امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، امام العارفین. یعنی کہ وہ تو امام مومنین کے بھی ہیں، متقین کے بھی ہیں، عارفین کے بھی ہیں، عارفوں کے بھی امام ہیں. اب ہم اپنے آپ کو کس جگہ پر لا کر رکھیں، میری اور آپ کا کام، میری آپ کی ذمہ داری ہے.
جب اس جگہ پر جا کر اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ متقین کے امام ہیں، وہ عارفین کے امام ہیں، وہ مومنین کے امام ہیں، مگر وہاں سے بھی آواز آنی چاہیے کہ میں ان کا امام ہوں۔ میرے چاہنے والے ہیں عزیزوں، بہت سارے سے بات ہیں، یعنی کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی اگر مختلف جگہیں ہیں، ایک جگہ ہے جمع نوری ہے۔ جمع نوری کون سا ہے؟ کہ وہی آپ کا کردار ہے کہ جس کردار کے ذریعے سے آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے خیبر کے در کو پھاڑ کر پھینک دیا، یہ جمع نوری ہے۔ ایک جگہ بشری ہے، بشر نوری، جگہ نوری تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، بس ایک واحد علی تھے، ہیں اور رہیں گے، اس کے علاوہ اس کردار کو کوئی اپنا نہیں سکتا۔ اسی لیے جب دروازے کو پھاڑ کر پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی اور آ کر پوچھا اے علی، آپ نے یہ کام کس طرح سے کر دیا؟ جو دروازہ 40 لوگ کھولا کرتے تھے اس کو آپ نے 2 انگلیوں سے پھاڑ کر پھینک دیا۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بہت معذرت کے ساتھ کہ میں نے اس کے لیے ریاضت کی ہے، ویٹ لفٹنگ کی ہے، غذاؤں کا استعمال کیا ہے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ میں نے قوت ربانی سے کیا، قوت ربانی، یہ وہ طاقت ہے جو اس مہینے میں اس ماہ قیام میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ اسی لیے اس طاقت کو حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے کہ جہاں بھوک پیاس صبر ان ساری چیزوں کو انسان برداشت کرے اور اپنے اندر اس روحانی اپنی اس غذا کو قوی کرے۔ یہ مہینہ اسی لیے مہینہ کہہ رہا لعلکم تتقون، یعنی جو متقی ہوتا ہے اس کے اوصاف ہے، اور امام المتقین اسی لیے آئے ہیں تاکہ میری امامت میں آ جاؤ، اس مہینے کو ایسے گزارو کہ اس قابل بن جاؤ کہ میں تمہارا امام کہلاؤں، کہہ سکو کہ یہ میرے امام ہیں، اس قابل بن جاؤ۔ دوسرا کون تھا؟ دوسرا بشری، یہ بشری جس کے اندر آپ کی ثقافت نظر آئے گی، کبھی اپنی شجاعت نظر آئے گی، کبھی آپ کا اخلاق نظر آئے گا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کو ہم نے اپنی طرف سے نہیں مانا کہ ہم نے خود سے مان لیا ہماری مرضی ہے، مثال کے طور پر ہماری مرضی ہم جو بھی کریں، مثال کے طور پر کسی کے پاس گاڑی ہے وہ جتنی اسپیڈ میں چلائے روڈ کے اوپر، نہیں، قانون آئے گا اس کے آگے کہے گا تم اس کو اس اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتے۔ گاڑی تو تمہاری ہے، ملکیت تو تمہاری ہے، لیکن تمہاری اسپیڈ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے کیونکہ اس سے کیا ہوگا، قانون میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، تو چیز تمہاری ہے، مرضی تمہاری پر نہیں چلے گی، اتنی اسپیڈ فوراً کے ساتھ اس کو لے کر جاؤ۔ اسی طرح واقعہ امیر المومنین کی وہ ذات ہے کہ بعد رسول اگر کوئی سارے کردار میں تاریخ کے اوراقوں میں نظر آتا ہے تو صرف امیر المومنین کی ذات ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دعوت ذوالشیرہ سے آپ دیکھنا شروع کیجئے، شب ہجرت پر آ جائیے، میدان بدر میں آ جائیے، احد میں آ جائیے، خندق میں آ جائیے، خیبر میں آ جائیے، اور جہاں جہاں نظر دوڑائیں گے علی ہی نظر آئیں گے، ہر جگہ امیر المومنین ہے۔ یہ بات تو انڈرسٹوڈ تھی، پہلے سے سب کو پتا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی نہیں مانا، ہم نے کہا ایسے نہیں مانیں گے، یہ طریقہ کار ہے، اس رسول نے اپنے معجزات دکھائے ہیں تو یہ رسول کہلائے ہیں، عقلی طور پر انہوں نے نشانیاں دکھائی ہیں، جب عقل وہاں پر محب ہو گئی تو سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی اور کام انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن امیر المومنین کو کیسے مانا؟ کہ جب اس زبان میں کہ جس زبان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہی خدا ہوا کرتی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اب تاریخ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ جب بھی اس نبی نے نماز کو دیا نماز دی گئی، روزے کو دیا روزہ لیا گیا، زکوٰۃ کا حکم آیا زکوٰۃ قبول کی گئی، یعنی جو امر وہاں سے رسول نے دیا وہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ من جانب اللہ نے قبول کیا، اسی نبی نے منبر پالان پر سوالات کے مجمع کے سامنے فرمایا من کنت مولا معاذ علی مولا، تو ہم نے خود نہیں دیا ہے، اس کو خدا نہیں دیا، اور شروع سے بتاتے آئے خانہ کعبہ سے کوئی اور نہیں لایا تھا، بودے رسول میں آئے تھے۔ قرآن کے بعد
وہیں پر بتا دیا تھا کہ فاروق اعظم کون ہے، وہیں سے بتا دیا تھا بچپن سے صدیق اکبر کون ہے، اس ہستی نے وہیں بتا دیا تھا کہ سیف اللہ کون ہے۔ لاکھ دنیا کسی اور کو القابات دے دے، لیکن جب تاریخ کے اوراق کو پلٹا کے دیکھا جائے گا تو امیر المومنین کی ہستی نظر آئے گی۔ تو بہت سارے اوصاف میں سے ایک صفت جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لیکن مبتلا بھی انسان کو جو ہے وہ زیادہ گفتگو کرنی چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ جو جگہ ڈوری وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جس کا یہ مہینہ ہے۔ یعنی اپنے جسمی لحاظ سے جتنے کمزور ہو جائیں اپنی روح کو کبھی کرنا ہے، یہ مہینہ سی۔ لیکن وہ جو اوصاف ہیں، وہ جو کردار ہے بشری ہے، ہم نے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے جو ایک کردار ہے، جو ایک صفت ہے جو امیر المومنین کی زندگی میں نظر آتی ہے اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح نظر آتی ہے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص امیر المومنین کیا ہے؟ اخلاص الاخلاص سر من اسراری، خدا فرماتا ہے کہ یہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میرے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ اخلاص۔ استحدثہ قلب، یہ میں دل کے اندر اتار دیتا ہوں، جس کے من احببت، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں عبادی، میرے لوگوں میں سے، یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اپنے رازوں میں سے یہ راز اس کے وجود میں اتار دیتا ہوں۔ اخلاص ایسی پیدا نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، افطار ہوتا ہے، روڈوں کے اوپر افطار بانٹ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، نیکیاں انجام دے رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں انجام دی جا رہی ہیں، یہ ہماری ظاہری آنکھ ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں جب قبول ہوگی جب اس میں اخلاص شامل ہوگا۔ پتہ نہیں کتنی مجالس ہوتی ہیں، کتنے ممبر پر آتے ہیں، کتنے مرکبت پڑھتے ہیں، کتنے نعتیں پڑھتے ہیں، کتنے نوحے پڑھتے ہیں، کتنے تبرک بانٹتے ہیں، کتنی نیازیں کھلاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ظاہری آنکھ سے نظر آ رہے ہیں۔ قبول اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوگا جو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ اخلاص، اسی لیے اہل بیت فرماتے ہیں بالاخلاص ترفع الاعمال، اپنے اخلاص کے ذریعے سے اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں اس قابل بناؤ کہ قبول کیے جائے۔ اخلاص نہیں ہے تو انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اخلاص ہے۔ اور رسول خدا نے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ 2 رکعت نماز، 2 روایت ہیں، ایک میں فرمایا کہ گھوڑا دیا جائے گا، اور ایک کا 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ۔ سب نے پڑھی، اچھا بہت معذرت کے ساتھ، اور اصحاب کا تذکرہ ہے، یہ مت سوچیں کہ صرف 3 ہی ہیں اور پھر چوتھے امیر المومنین ہیں، اب اخلاص کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ کر کے ہم خود کیا کرتے ہیں، امام کی فضیلت کو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ نہیں، بڑے بڑے جید اصحاب ہیں، میسا میں سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، اکبر ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو یہاں موجود ہیں، جن کے نام یہاں پر کتابوں میں لکھے وہ ہیں۔ اخلاص اب رسول خدا دیکھ رہے ہیں، سب نے نماز پڑھی، فرمایا اے علی صرف آپ کی نماز قبول کی گئی۔ نماز کے ساتھ کام کرنا آسان ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے، انسان اخلاص کے ساتھ کام کرے۔ آئیں قرآن سے ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن اس اخلاص کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ هو الحی، خدا زندہ، حی خدا زندہ، جو زندہ ہے انسان اس کی عبادت کرے، اس کے آگے پیچھے گھومے، اس کو ہمیشہ زندہ رہے۔ خود رسول کے بارے میں فرمائے انک میت وانہ میت، اے نبی آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا، تمام فرشتوں نے بھی چلے جانا، کوئی نہیں رہے گا دنیا میں۔ کہتا ہے جو احمد مرسل نے کون رہے گا، وہ تو نفس تاری بدل کون، پھر وہ ذات جو مالی تعالیٰ ہے، خدا کے کریم کی جو ذات ہے، جن کی ذات کا وجود اس دنیا میں رہنے کی آئے کے بعد ایک پہلی دلیل سورہ غافر کی 65 آیت ہے۔ دوسری دلیل ہے لا الہ الا ہوا، لا الہ یعنی کہ کوئی
الہ نہیں، الہ جو اللہ ہے، ہم دیکھ پڑھتے ہیں تھوڑی دیر اس کو تھوڑا سا محسوس کریں. لا الہ الا اللہ، بچپن سے ہم لوگوں کو بتاتے چلے آتے کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. اس لفظ کے اندر اس کے اندر الہ کا مطلب معبود ہے نہیں. الہ کا مطلب خالق ہے، کریٹر ہے. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہاں تو الہ، اس الہ کے اندر شروع میں الف لام داخل کر دیا گیا تو یہ اللہ بن گیا جو اس کائنات کا کریٹر ہے، جو خالق حقیقی ہے. تو ان کو جملہ جو ہمارا جو کلمہ ہے وہ صحیح کرنا چاہیے. اچھا کلمے کا بھی وجود نہیں ہے، یہ تو شہادت ہے. وہ کیا ہونا چاہیے کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ہے ترجمہ سے، کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادی میدان میں اللہ کو رکھتے ہیں، حاکم کسی اور کو بناتے ہیں، جبکہ در حقیقت خدا ہی حاکم ہے، خدا ہی عبادت کی جاتی ہے. تو یہاں الہ ہے، لیکن ہم نے یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی حاکم نہیں ہے، کسی کا بھی حکم نہیں چلے گا سوائے اللہ کے. اب حاکم کوئی اور بنائے رکھے ہیں عبادت کے لیے اللہ کے بعد، کبھی خانہ کعبہ اور کبھی مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں. نہیں، اس آیت میں یہی ہو رہا ہے. اللہ هو الحی، وہ ذات جو زندہ ہے، لا الہ الا اللہ جو حاکم ہے. اب یہ ہستی لائق عبادت ہے کہ جو ہمیشہ زندہ بھی ہے اور حاکم بھی ہے. یہ لائق عبادت ہے، اس کی عبادت کرنی. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص کے ساتھ اس کو پکارنا ہے کیونکہ یہ اس لائق ہے. یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے، یہ ہمیشہ حاکم رہنے والی ہستی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس ہی کی عبادت کرنی ہے، اس ہی کو پکارنا ہے. اس کے آخری میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ایسی پیاری آیت آپ دیکھیں، دو دلیلیں، پھر عبادت کی بات کی گئی اور خدا کا شکر حمد و ثنا. یہ ہے جو خدا کو مطلوب ہے. اسی کے مقابلے میں ایک سورہ الکبوت کی اتفاق سے وہ بھی 65 کی آیت ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اذا رکبوا فی فلک یعنی کہ کشتی. کہیں جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، جیسے کوئی جہاز میں سوار ہوتا ہے اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ کئی بار جو ہو رہا ہے اس کا کچھ اترے گا نہیں اترے گا، پریشان ہوتا ہے بہت. اسی طرح کشتی میں بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام مثال جب تو پوچھا گیا یہ بتائیے کہ خدا کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو فرمایا یہ بتاؤ تم نے کبھی کشتی میں سفر کیا؟ کہاں کیا؟ کیا کبھی کشتی کی بھور میں پھنس گئی ہو؟ ایسا ہوا کہاں ہوا ہے؟ تو اس وقت میرے دل میں کیا خیال آیا کہ تم کیسے بچو گے؟ تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کوئی ذات ہے جو بچائے گی. اور یہ جو خیال آیا کوئی ذات ہے بچائے گی، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے. تو اس وقت جو خدا کو نہیں بھی پہچانتا تھا، جو اس روایت سے ثابت ہے، لیکن جیسی کشتی بھور میں پھنسی فوراً اللہ یاد آ گیا. تو فرمایا کیا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. کہا وہ اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں کہ جب وہ بھور میں کشتی میں پھنس جایا کرتے ہیں. یہ بھی طریقہ کار ہے، یہ بھی اس وقت پکارا جا رہا ہے اللہ کو، لیکن اس میں اخلاص ہے کون سا اضطراری ہے اور وہ اخلاق اختیاری ہے. یہ اضطراری ہے وہ اختیاری ہے. خداوند کریم کو کون سا مطلوب ہے؟ جو اختیاری ہے، جو دلیل کے ذریعے سے خداوند کریم کو پکارا جائے، خداوند کریم کو وہ مطلوب ہے. ورنہ اگر کوئی جیسا بھی انسان ہو، جس عقیدے کا بھی انسان ہو، جب وہ کشتی میں سفر کرتا ہے قرآن کی آیت بتا رہی ہے اس وقت وہ خود بخود ہی خدا کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے. یہ خدا کو مطلوب کون سا ہے؟ وہ جس کے اندر دلیلیں موجود ہیں، دلیل کے ذریعے سے جس نے پایا ہے. یعنی وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، وہ ذات جو ہمیشہ حاکم ہے، بس اسی کو پکارنا ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے. جو ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آئے انبیاء کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر یہ اخلاص نظر آتا ہے. اس کے بعد امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام کی زندگی میں اخلاص امیر کو درود پڑھے مل کر واضح ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ جب وہاں سے گئے ہیں فرعون کے پاس سے
تو راستے کے اندر جناب شعیب کی گفتگان قرآن میں تذکرہ موجود ہے، سورہ قصص میں دیکھیں تو وہاں پر وہ نظر آتے ہیں، دیکھا پانی ان کے لیے نکالنا مشقت کا باعث ہے، آپ نے پانی نکال کر دیا، ڈول بھرے، پانی تیار ہوا، اب اس کو کھا کر لے کے جانا دوسرا مرحلہ مشکل تھا۔ آپ نے ان دونوں دختران سے کہا کہ آپ آگے آگے، اب میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے پیچھے چلیں، اگر دائیں مڑنا ہو یا بائیں مڑنا ہو اس طرح پتھر پھینک دیں۔ یہ حیا کا ہے، چل کبھی موضوع ہوگا، حیا پر گفتگو کریں گے اس لحاظ سے۔ ایک نبی کس طرح سے جناب شعیب کی دختروں کی، ان دختران کی مدد کی ہے اور ان کے ساتھ کے گھر گئے۔ جب گھر پر پہنچ گئے جا کے اپنے بابا کو جناب شعیب کو بتایا کہ ایک جوان ہے اور اس نے ہماری مدد کی ہے، ہمیں پانی بھرا، ہماری بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ حضرت شعیب نے گھر میں وضو کیا اور رات کا وقت ہو گیا، فرمایا اجلس یا موسیٰ وتعشى، سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھایا، کہ موسیٰ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو اور ہمارے ساتھ غذا تناول کر۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ یہ قیمت ہے اس نیکی کی جو میں نے ادا کی۔ فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر غذا کو تناول نہیں کر سکتا۔ فرمایا الستا یا موسیٰ، کیا بھوک نہیں ہے؟ کہا اتفاق سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں اور صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، تو کافی تو نہیں بیٹھ جاتے۔ تو فرمایا کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جب کوئی کام انجام دیتے ہیں تو اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ اس کی قیمت ہے، یہ اس لیے میں نے اس کام کو اللہ کے لیے انجام دیا تھا، قیمت وہیں سے ملے گی، تو میں آپ سے دینے کو تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت شعیب نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ہم بھی اس قبیلے سے ہیں، اس خاندان سے ہیں کہ اگر کوئی غریبہ بھی کوئی اگر آ جائے، کوئی مسافر بھی اگر آ جائے، کسی نے کوئی نیکی کی بھی نہ ہو، ہم اس کو بھی سفرے پر اپنے ساتھ بٹھا دیں، کیونکہ یہ وقت شام ہے، یہ وقت غذا ہے۔ حضرت موسیٰ مطمئن ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے حضرت موسیٰ نے اس کے بعد پھر غذا کا تناول کیا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کے اندر دیکھیں اخلاص کس طرح سے نظر آتا ہے، یہ اخلاص حضرت موسیٰ کی زندگی کے اندر۔ اس اخلاص کو اگر دیکھنا ہے، میں نے اپنی خدمت سے کہتا نا کہ یہ اخلاص ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتا، یعنی کہ میں اب چاہوں کہ اخلاص ہو جاؤں، تو وہاں شرط ہے کیا کہ خدا سے محبت کرنی ہے، خدا پھر محبت کرے گا، اور جب خدا محبت کرے گا تو جواب میں کیا کرے گا؟ وجود کے اندر اخلاص کو دے دے گا۔ اسی لیے مشہور ترین روایت آپ کی خدمت کروں تاکہ جوانوں کے اذہان تک منتقل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ام ایمن نے، اس کے راوی کون ہے؟ انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں ام ایمن نے ایک غذا آمادہ کی مرغ پلاؤ، اور رسول خدا کو وضو کیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، رسول خدا تشریف فرما تھے لیکن غذا تناول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غذا تناول کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا دل چاہتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ وہ اس غذا میں شریک ہو جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہو۔ تو جیسے یہ بات کی تو فوراً انصاری سے حضرت انس بن مالک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش یہ آنے والا کوئی اور نہ ہو، انصاری ہو، ساتھ میں سے کوئی ہو۔ بلکہ خیال آنا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، خوشی خوشی دوڑے ہوئے گئے، تو جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں، امیر المومنین علی بن طالب امیر المومنین ہے۔ کسی بہانے سے واپس لوٹا دیا، کسی بہانے سے واپس لوٹا دیا، اور جب واپس پلٹے تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر گئے، متعدد بار آئے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ جب دروازہ کھولا کوئی اور نہیں، امیر المومنین ہے۔ جب 8ویں بار دستک ہوئی، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے انس، اگر 1000 مرتبہ بھی دروازے پر دستک ہو اور تم دروازہ کھولو تو تمہیں علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا، کیونکہ علی کی وہ ذات ہے کہ جو محبت اللہ سے کرتی ہے اور اللہ علی سے محبت کرتی ہے۔ یہی ہے خیبر کے اندر کہ جو کام 39 دن تک نہ ہو سکا، وہ 40ویں دن یہ کہہ کر کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے، اور یہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے اخلاص سے آئے امیر المومنین کی زندگی کے اندر اخلاص کو دیکھتے ہیں اور اس سے اپنے لیے خود کو تیار کرتے ہیں کہ اس اخلاص کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر میں خالی یہ بتا دوں اخلاص ایک اچھی چیز ہے، اخلاص ہونی چاہیے، تو بات یہاں پر کامل نہیں ہوتی کہ جب تک ہم وہ ڈائریکشن نہ دیکھ لیں جہاں سے ہم اس اخلاص کو پا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں 2 ایسی جگہیں ہیں جو آپ کی خدمت میں آج کی مختصر سی مجلس سے بیان کروں گا کہ ہم چیک کر سکتے ہیں، یعنی بخار ہو جائے
کوئی لاکھ بتا دے ہاتھ پکڑ کے نس بتا کے بخار ہے، پھر بھی ڈاکٹر کہتا ہے چیک کرو کتنا ہے، بخار تو ہے، صحیح بات، تھرمامیٹر سے منہ میں لگا دو، بلڈ پریشر بھی چیک کرنے کے آلے موجود، شوگر کی بھی چیک کرنے کے آلے موجود، اور اگر پتہ چل جائے وہ رہتا نہیں ہے جب تک چیک نہ کرتے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھنا کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے، یہ بال اخلاص ہے ترفع الاعمال، یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے نہیں ہیں جب تک اس اخلاق کو اللہ کی بارگاہ میں نہ حاصل کیا جائے۔ اخلاص شرط ہے ہر عمل کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی نیکی کے کام کو انجام دے تو اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، اور منتظر نہ رہے کہ اس کی تعریف کی جائے گی۔ کہ یہ دو چیزیں، دو حالتیں نیکی کو انجام دینے کے بعد اگر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شیطان چاروں عنصر پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ سے ایک مرتبہ گفتگو میں شیطان نے یہی کہا، جب پوچھا نا کس طرح سے تم شیطان انسانوں پر غلبہ آور ہوتے ہو، تو فرمایا، شیطان کہتا ہے ولو، کہتا ہے کہ جب انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے، غرور کا شکار ہو جاتا ہے، تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں اس پر غلبہ حاصل کروں۔ شیطان خود نارد ہے، اسی طرح سے ہوا ہے، اس کو نکالا کہ اللہ کی بارگاہ سے غرور کیا۔ غرور جب انسان کچھ کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، منبر پر آ رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے، مجلس ادا کر رہا ہے، نیاز کرا رہا ہے، یہ سارے کام اگر وہ کروا رہا ہے اور اس کے اندر یہ چیز اگر پیدا ہو جائے کہ کوئی میری تعریف کرے کہ یہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بس عجب کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس اگر اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم بااخلاق ہو یا نہیں ہو، تو یہ دیکھو جب نیکی کا کام انجام دیتے ہو تو تمہارے دل کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ پوچھے چھٹے سرکار سے، چوتھے سرکار سے پوچھے، جب آئے نا جناب جابر، انہوں نے کہا مولا اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں کب پڑھ لیں، بہت مشقت، گھر والے بھی پریشان تھے، اتنی نمازیں نہ پڑھیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں امام ہوں۔ گئے اور جا کر نوشتہ لے کر آئے اور کہا تم میری نمازوں کی بات کرتے ہو، میرے جد امیر المومنین کی نمازیں دیکھو، جد امیر المومنین کی نمازیں دیکھو، پوری رات بھر 1000 رکعت نماز۔ میرے انسان کو تصور کرتا ہے کہ 1000 رکعت کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ امینی صاحب غدیر، کتاب غدیر، انہوں نے اس نماز کو پڑھ کے بتایا ایک شب یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ذات امیر المومنین ہر شب پڑھا کرتے تھے، یہ ممکن نہیں ہے، کر کے بتایا ہے۔ جو امام کا چاہنے والا ہے، جو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کے جا کر کوشش کرے گا، تو ایک رات کوشش کی، انہوں نے بتایا۔ یہ جواب دینے کے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک رات میں نماز 1000 رکعت نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، لیکن ہر روز پڑھنا صرف علی گری کا، ہر روز ایک رکعت 1000 رکعت نماز۔ یہ پہلی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حساس ترین وقت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ دوسری علامت اخلاص ہے، مجھے چیک کرنا ہے کہ میں با اخلاص ہوں یا نہیں ہوں، میری نمازیں با اخلاص ہیں یا نہیں ہے، میرا روزہ، میرا منبر پہ آنا، میرا کوئی بھی نیکی کا کام انجام دینا با اخلاص ہو کر ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا دیکھوں؟ جب حساس ترین حالات ہوں اس میں یاد خدا سے کہیں غافل تو نہیں ہو رہا۔ ابھی آج سٹی کورٹ کے اندر تھی، وہاں پر میں نے تمام جو وکلا تھے ان سے یہی میں نے کہا، میں نے جب آپ کو حساس ترین کیا ہو، ان کے لیے حساس ترین یہ ہے کہ ایک ایسا کیس آ گیا کہ جو جھوٹا ہے تو سچا ثابت کرنا ہے، منہ مانگی قیمت مل رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے حساس ترین وقت ہے، اسی طرح آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیں کس چیز سے آپ کا واسطہ ہے، بس آپ کے لیے وہی حساس ترین ہے۔ وہ جب حساس ترین وقت ہو اس کے اندر یاد خدا سے غافل نہ ہونا، یہ اخلاص ہے۔ آئے میرے موٹی سیرت میں دیکھتے ہیں، جنگ خندق میں نے آپ کی خدمت عرض کی، مشہور ترین جنگ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں جنگوں کی کو تذکرہ کرو، جنگ کا صرف اور صرف ایک زاویے سے تذکرہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کا کردار ایسا ہے کہ ہر زاویے سے اس جنگ کا تذکرہ کر کے ہم اپنے لیے درس حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایسی جنگ کہ خندق کھول دی گئی
اور تمام خواتین کو ایک گلے کے اندر محفوظ کر دیا گیا. اور یہاں پر یعنی اس جنگ کی نزاکت کو آپ کے لیے بیان کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اس کو سمجھیں کہ حساس ترین معاملہ کیسے ہو گیا. تمام خواتین کو وہاں پر محفوظ کیا ہوا ہے. چاروں طرف خندق جناب سلمان کے کہنے پر فرمائش پر ان کے مشورے پر کھودی گئی ہے. اس میں عمر ابن عبدہ کود کر آ جاتا ہے اور مبارز کو کاٹتا ہے اور کہتا ہے آؤ تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا اشتیاق ہے تو میں بھیج دوں. اور کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور جو خواتین کہ جن کو رکھا ہوا ہے وہاں پر محفوظ کرنے کے لیے ان کے درمیان میں سب سے پہلا شاعر ولایت حسان بن ثابت موجود ہے برقع اوڑھ کر. سوچیں. اور یہاں تک لکھا ہے روایت میں کہ جو اصحاب تھے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بت موجود تھے جن کے مختلف نام ہوا کرتے تھے. انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اگر یہ اس طرف بازی پلٹ جاتی ہے تو ہم نے ان تمام بتوں کو دکھانا ہے. کوئی آگے جانے کو تیار نہیں. حساس نہیں. بتائیے اتنا حساس ہے. اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ مبارک پکار رہا ہے, کون ہے جائے, کون ہے جائے جو اس کی زبان کو بند کرے, کون ہے اس کی زبان کو کاٹے. کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور جب بھی پوچھنے کون جائے گا ایک ہی ہاتھ اٹھتا ہے امیر المومنین. افضل مجھے اجازت ہے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ. یہ ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ علی کو بھیج دیا ہم سے تو پوچھا ہی نہیں ہم چلے جائیں. جب حجت تمام ہو گئی اور پوچھتے رہے تو ایک نام ہے باقاعدہ وہاں پر بڑے مشہور صاحب وہ آئے اور انہوں نے سرگوشی کی رسول خدا کے حضور مبارک اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ 1000 مرتبہ بھی کسی کو طلب کریں گے تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ سامنے والا وہ ہے جو اکیلا پیادہ نہیں 1000 سواروں سے لڑنے کی حیثیت رکھتا ہے. عمر بن عبدہ ہے کوئی نہیں آئے گا یہ سب جانتے ہیں. جب حجت تمام ہو گئی اب ایک جملے کے ساتھ جو آپ سنتے رہتے ہیں جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امیر مومنین سے کہ آپ جائیے اور یہ کہہ کر فرمایا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے. حساس ترین کے وقت ہے. جب سامنے آئے تو آپ نے اس پہ ضربت ماری زمین پہ اس کو چت کیا اس کے اوپر سوار ہوئے. اور 2 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کام میں تھوڑی دیر کی. جب اصحاب نے اس منظر کو دیکھا دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ علی سے بولے اس کو جہنم واصل کرنے میں جلدی کریں دیر نہ کریں. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی بہتر سمجھتا ہے کہ علی کا وظیفہ کیا ہے, علی کا کیا وظیفہ ہے. اور یہ دیکھا تاریخ میں لکھا ہے سارے اصحاب وہاں پر جب دیکھا چت کر دیا سب نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کی. جب صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ اچانک وہ صدائیں رک گئی تھم گئی. جب دیکھا کہ عمر اپنے عبدہ دوبارہ موقع دے دیا گیا دوبارہ کھڑا ہو گیا. اللہ نے دوبارہ اس کو چت کیا دوبارہ اس پر سوار ہوئے اور اس کو واصل جہنم کیا. یہ دوڑے ہوئے آئے اور ایک سوال لے کر آئے کہ اے علی بن ابی طالب ہم نے دیکھا کہ آپ نے عمر اپنے عبدہ کو چت کر دیا تھا آخری اس کے اوپر تلوار چلا سکتے تھے لیکن تلوار نہیں چلائی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے 2 وجوہات بیان کی. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا اس سے جنگ کرنے کے لیے تو یہاں پر یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہتے دکھائی دے رہے تھے کہ آج علی کو پتا چلے گا کس پہلوان سے علی کا مقابلہ ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں یہ سوچتا تھا اس وقت کہ ان یہودیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے قلوب پر کیا گزر رہی ہوگی. اس لیے میں اس میں تھوڑی دیر کر رہا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں اس پر آخری اپنا وار کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے آب لہب کو میری طرف پھینک دیا اور جیسے میری طرف پھینکا تو علی کوئی ایسا کام انجام دیتا نہیں ہے کہ جس میں علی کی ذات شامل ہو. علی جو کام بھی کرتا ہے للہ کیا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کیا کرتا ہے. میں نے اس کو دوبارہ موقع دیا دوبارہ اس کو کھڑا کیا اور دوبارہ اس کے اوپر ضربت لگائی اس کو واصل جہنم کر دیا. حساس ترین ہم نہ جانے کتنے اس پر کاموں کو انجام دیں. زندگی گزر رہی ہے چلی جائے گی یہ کسی نے زندہ نہیں رہنا ہے لیکن وہاں پر یہ ساری چیزیں تحریر ہو رہی ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے یہ وقت ختم ہو جاتا ہے. خدا کے کریم نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے جس نے ہمیں ایسے امام دیے. کسی نے آگے کہا تھا
کہ مولا میں بہت نادار ہوں، غریب ہوں. امام نے کہا ایسا نہ کہ تو بہت امیر ہے. وہ امیر ہے، وہ پھر کہتا ہے اپنی جیبوں کو ٹٹول کے کہتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھ کر کہتا ہے کہ مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو فقیر ہوں، میں تو غریب ہوں، میں تو نادار ہوں. فرمایا تو بہت امیر ہے. جس نے وضاحت پوچھی، کہا کیا تیرے پاس علی کی ولایت نہیں؟ ایسی ولایت جو ہمارے پاس موجود ہے ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اس جگہ بشری کو اپنے اندر پیدا کریں. کیسے؟ امام رؤوف آج صبح میرے مولا کو ضرورت ہے، رات افطار اپنی بیٹی ام کلثوم کیا، اور افطار کرنے کے بعد جو روز کا معمول تھا آپ گھر سے نکل گئے آلو کا ان تنگ دستوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں کے گھروں میں پہنچایا. اور اس کے بعد دوبارہ جناب ام کلثوم کے گھر کی دہلیز میں آئے، مصلے کو بچھایا، اور پوری رات کا طریقہ یہ تھا کہ مصلہ بچھاتے تھے، کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین خانہ میں آتے تھے، ریشے مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے ہاں یہ وہی وقت ہے کہ جس کا وعدہ مجھ سے رسول خدا نے کیا. پوری شب کہتے جب آخری مرتبہ سحر کا وقت تھا، آئے ستاروں کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس بیٹی نے اس کلمے کو سن لیا، جملے کو سن لیا اور پوچھا اے میرے بابا یہ تو جب پڑھا جاتا ہے کہ جب کسی کی رحلت واقع ہونے والی ہوتی ہے. فرمایا ہاں میری بیٹی، یہ اضطرابی کیفیت کی وجہ یہی ہے کہ علی کسی جنگ میں اتنا اضطرابی کیفیت میں نہیں رہا جتنا آج ہے. آج نکالتا ہے، آج اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. اور میرا مولا اس شہر کے وقت اپنے لباس کو لے وطن کیا، امامے کو اپنے سر پر رکھا، نالے مبارک پہنا، کمر کو بستہ کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی گھر کی دہلیز سے باہر گئے نا تو بربادیوں نے چاروں طرف سے جیسے بربادیاں کہہ رہی ہوں کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ مسجد کوفہ نہ جائیے، وہاں شکی ترین انسان تلوار پر اونٹھا لیٹا چھپائے اور پھر یہ لیٹا ہے. بس میرا مولا بیٹھ گیا. اس کے بعد وصیت کی اے میری بیٹی اگر آب و دانہ کا انتظام نہ کر سکو تو ان پرندوں کو رہا کر دینا، آزاد کر دینا. میں کہوں گا مولا آپ کو بے زبان پرندوں کا اتنا خیال ہے؟ ارے کربلا میں 6 ماہ کے علی اصغر کو دیکھے، ایک بوند پانی پیتے میرا مولا علی اصغر، لیکن پانی نہیں پیا، 3 بھال والا. علی اصغر کا وجود شدہ نہیں ہے، کان کی ایک لو سے دوسری لو تک میرا علی اصغر کا گلا ذبح ہو گیا. بس میرا مولا جی اس سے آگے بڑھا گیا تو جا کر کیا دیکھا کہ یہاں پر شقی ترین انسان اونٹھا لیٹا ہے. کہا اٹھ، جس کام سے آیا ہے نماز کو انجام دے. مصلی عبادت سے پہلے وہ دستہ اذان پر آئے، اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. بس کوفے کی در و دیوار سے صدا کا ٹکرانا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے سہم گئے، ماں سے لپٹ گئے. کہا آج امیر المومنین کی آواز میں کتنا درد ہے. پھر اس اذان کی آواز کو بھی کوفے والوں نے کبھی نہ سنا. میرے مولا نے اذان کو مکمل کیا اور نفل نماز کے لیے مصلی احرام نفل میں آئے، اور آنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کا اللہ اکبر، قیام میں قرات کو ادا کیا اور رکوع انجام دیا. میرا مولا جب سجدے میں گیا نا تو سجدے میں جانے کے بعد جب میرا مولا سر اٹھانا چاہتا تھا، یہاں میرا مولا سر اٹھانا چاہتا ہے، وہاں شقی ترین انسان 1000 درہم کی خریدی ہوئی تلوار 1000 درہم میں آلودہ زہر کے ساتھ ہوا میں لہراتا ہوا جب اس نے ضربت لگائی ہے تو ایک آواز
मुस्तफा में गूंजी, जिसको फरिश्तों ने सुना, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि बिल्लति रसूलिल्लाहि फुस्तो में रब्बिल काबा, आले खुदा की कसम आज अली का बियाह हो गया। वो दरबता लगना था, अमीर अल-मोमिनीन का सर अक़दस, अरे ऐसा शिकायत हुआ कि आली तलवार लहर आलूद अली के सर अक़दस में दाखिल हो गई। मेरा मौला चारों तरफ असहाब दौड़ते गए, इमाम हसनैन करीब आए और करीब आने के बाद इमाम अली को अरे उस मस्जिद के सहारे से उस दीवार से बिठा दिया और बिठाने के बाद मेरे मौला ने फरमाया ऐ हसन नमाज को मुकम्मल करो। फजर की नमाज मुकम्मल की गई। अब जब वापस आए तो क्या देखा, अमीर अल-मोमिनीन बशी के आलम में हैं, लेकिन अचानक बेदार होते हैं। सुन सकेंगे बेदार कैसे होते हैं जब अश्क मुबारक के इमाम हसन का आंसू का एक कतरा चेहरा अक़दस से अमीर अल-मोमिनीन पर गिरा, तब बेदार हुए और क्या देखा, हसन रो रहे हैं। कहते हैं हसन रो नहीं, अरे रसूल खुदा भी मौजूद है, जनाब सैयदा भी मौजूद है, अरे फरिश्तों की कतारें यहाँ पर समबंदी की हुई है। हुसैन रो नहीं, अब्बास रो नहीं। तुम्हें सहारा देना है जनाब कुलसूम को। हाँ अजीजों, उसके बाद मेरा मौला फरमाता है जो फातिह खैबर है, क्या फरमाता है, कहता है ऐ हसनैन अब इन कदमों में इतनी ताकत नहीं है, ये चलकर अपने घर की तरफ जाए। बस एक कालीन बिछाया गया, इमाम को उसमें लिटाया गया, आगे से हसनैन करीमैन ने थामा, पीछे से असहाब ने थामा। अब ये घर की सिमत गया। जब घर थोड़ा नजदीक आया, कहा ऐ मेरे बच्चों मुझे उतार दो, अगर मेरी बेटियां मुझे इस हाल में देखेगी तो कैसे बर्दाश्त करेगी। और दूसरी वजह शायद ये हो ऐ असहाब वापस पलट जाओ, मैं नहीं चाहता कि इन बेटियों की आवाजें तुम्हारे कानों पर टकराए। मैं कहूँगा मौला ये 40 हिजरी है, अरे 61 हिजरी में यही कूफा होगा, अरे गलियां सजाई जाएगी, दरबार सजाया जाएगा, अरे इनको पत्थर मारे जाएंगे, कोई बागी कहे और जहाँ कहीं भी मोमिनी बीमार में शिफाए हासिल नवाज़ मसीह में जल्द क्योंकि औलाद है औलाद सालिह और दिगारा जो मोमिनी परेशान हाल है उनकी परेशानी को बुलाए। अगर हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब और दिगारा जहाँ कहीं भी मोमिनी बिलखुसूस पारा चैनल पाकिस्तान के अंदर यमन फ़लस्तीन जहाँ कहीं भी मोमिनी व मुस्लिमीन मज़लूमियत का शिकार है, परवरदिगार उन्हें जल्द अज जल्द इस मज़लूमियत से हिफाजत उनकी फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के रूह में तालीम फरमा, मदद के आवाज़ साथ शाम वली तौफीक अयद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला। ये जगह